اور ابھی تو ویسے وہ سعودی عربیہ میں پاکستان نے اپنے فوجی دستے بھیج دیے ہیں. ادھر یو اے ای میں مودی جی جا کر میرے خیال سے کوئی اسٹریٹجک ان کے ساتھ ان کا پیکٹ یا اگریمنٹ وہ بھی سائن ہو گیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی کلیئر جسے کہنا چاہیے وہاں پہ گلف میں بھی یہ وہ پولرائزیشن یا کیمپس جو ہیں وہ ابھر کے آئے. رضا ایک چیز میں کلیئر آپ کو کروں. میرا ہاں اپنا خیال یہ ہے کہ مودی جی مڈل ایسٹ میں کبھی بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. اوکے اوکے. آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں ہاں بٹ انڈیا جو ہے اس کی جو نیڈس ہیں آئل اینڈ گیس کی اور ابھی اس جنگ سے ریکور کرتے ہوئے یو اے ای کو ایک اچھا کلائنٹ چاہیے. ہاں سو ایک کانسٹنٹ جو ہے وہ فلو آف آئل اینڈ گیس وچ مینز ریسورسز یو اے کریکٹ ای کی مارکیٹ جو ہے ایک کریکٹ. ریلائبل مارکیٹ نمبر ون. دوسرا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں ایک دوسرے سے ڈیفینس ٹیکنالوجی میں کوآپریٹ کریں گے رائٹ. نیچرلی. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں یہاں اور آلریڈی دیکھیں سیدھی سی بات ہے جو انڈیا پروڈیوس کرتا ہے اس سے بہتر ویپنز تو یو اے ای کو بوتھ یو اے ای اور اسرائیل جو ہیں وہ سوری یو اے ای اور انڈیا دونوں اسرائیل سے آلریڈی لے رہے ہیں. اسرائیل امریکہ سے زیادہ لیتا تھا پرابلی ایک مارکیٹ ڈائیورٹ ہوگی ٹورڈز اسرائیل. تو یہ بینیفٹ ہے بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی پوائنٹ پہ دیکھیں آپ کو میں یاد کراتی چلوں کہ جب یمن والا معاملہ ہوا اور سعودی عربیہ اور پاکستان کے تھوڑے سے ریلیشنز کھٹائی میں پڑ گئے تو تب بھی سعودی عربیہ کے ساتھ بہت پینگیں بڑھائی تھیں نیو ڈیلی نے. لیکن اس وقت بھی ایک چیز بڑی کلیئر تھی بہت واضح تھی کہ انڈیا مڈل ایسٹ میں بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے اس پہ کوئی چیز کمٹ نہیں کرے گا. یہ بہت کمپلیکس ریجن ہے. اس میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ اسے فائدہ ایکسٹریکٹ کیسے کیا جائے یہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے لیکن اس میں اپنی فورسز کو کمٹ کرنا جو ہے وہ بہت ہی آئی مین اٹس اے پولیٹیکل جیو پولیٹیکل مارشی لینڈ. اس میں کوئی پھنسنا جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ انڈیا پھنسنا چاہے گا اس میں. ہاں میرا بھی میں اگری کرتا ہوں آپ سے. یہ بالکل فرق کیسز ہیں مگر وہ انڈیا کی وہ اکنامک سیکیورٹی کے لیے بھی اگر آپ اس کے ڈیٹیلز بھی دیکھیں تو وہ سارے اسی سے منسلک ہیں. لیکن بہرحال اسفیئرز آف انفلوئنس تو بن رہے نا عائشہ. مطلب یہ کہ یو اے ای اور سعودی جو آپس میں ان کی چپکلش ہے اور اس وقت کانفلکٹ ہے اس میں اب پاکستان جو جا کے تو سعودی عربیہ کے پتہ نہیں کتنے ابھی 8,000 فوجی انہوں نے بھیجے ہیں, جیٹس بھیجے ہیں, ڈرونز وہاں پہ جا کے تو اسٹیشن کیے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کو آپ کیسے ریڈ کرتی ہیں یہ جو پاکستان کی وہاں پہ فوجی دستے وغیرہ بھیجنا, ہاؤ امپورٹنٹ اٹ دیکھیں از؟ جی دیکھیں ایک سگنلنگ ہے یو اے ای کے لیے بھی ایران کے لیے بھی ایک کمفرٹ کریٹ کرنا ہے سعودی عربیہ کے لیے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ سعودی عربیہ امیجیٹلی کوئی جنگ میں چھلانگ لگانے والا ہے ہاں بالکل نہیں. ایران کے ساتھ. جی صرف اچھا ہے ہمارے فوجی جائیں تنخواہیں لے کے آئیں ہاں تو نہیں لیکن پیسے آئی مین یاد رہے کہ $3 بلین ایک دیے ہیں پھر اس کے علاوہ بھی $2-3 بلین سعودی عربیہ نے دیے ہیں تو اب آپ نہ تو نہیں کر سکتے تھے نا. ہاں بالکل نہیں. لیکن ایک کانسٹنٹ ایک انگیجمنٹ ہے دونوں ملکوں کی. میرا نہیں خیال کہ اسپیشلی ویزا بھی ایران کے کوئی جنگ شروع کرنے کے چکر میں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت بہت ساری کھچڑیاں پکی ہوئی ہیں نا مڈل ایسٹ میں. ہوتیز ہیں جو کہ سعودیہ کے خلاف ہیں. ہوتیز کے ساتھ سعودیہ بھی گفتگو کر رہا ہے لیکن جو ہے یو اے ای بھی کر رہا ہے ہوتیز کے ساتھ. یو اے ای اور اسرائیل دونوں ہوتیز کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس ریجن میں کسی وقت بھی ٹیمپریچر اوپر نیچے جا سکتا ہے.
میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈپلائمنٹ انٹرسٹنگ اس طرح ہے کہ دیکھیں جب یمن کی بات ہوئی تھی یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، جب 1991 میں مرزا اسلم بیگ آرمی چیف تھے اور انہوں نے گلف کرائسس شروع ہوا تھا تو پہلے انہوں نے انکار کر دیا کہ جی ہم امریکی جنگ میں شامل نہیں ہوتے. نہیں ہوں گے بالکل. پھر سعودی عربیہ کی سیکیورٹی کے لیے انہوں نے کمٹ کیا تھا، لیکن جو ڈپلائمنٹ تھی ساری وہ حجاز میں تھی، ہاں اوے فرام دا بارڈر، جہاں کے عراق بارڈر جہاں کے ایکشن تھا. رائٹ. اچھا، ہوتیز کے زمانے میں ہوتیز والا قصہ انیشلی انہوں نے کہا کہ جی نہیں پارلیمنٹ سے بھی کرا دیا، لیکن پھر آپ کو یاد کراتی چلوں کہ پاکستان نیوی کی شپس بھی گئی تھیں، یہ لوگ ٹریننگ کے لیے بعد میں بھیجا تھا، لیکن وار فرنٹ پہ یہ اپیرنٹلی انہوں نے کمٹ نہیں کیا تھا. اب جو ایگریمنٹ ہے وہ کلیئرلی کہتا ہے کہ دفاع کرے گا، دونوں ایک دوسرے کا دفاع کریں گے. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی انڈیا پاکستان کی اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو اس میں کوئی سعودی ٹروپس آئیں گے ہمارے لیے لڑنے، لیکن ان کا جب کرائسس کوئی ہوگا، کوئی ایسا ایکٹ آف وائلنس ہوگا جس کی رسپونڈ کی ضرورت ہوگی، تو پھر سعودی عربیہ میں چاہے وہ یمن والا بارڈر ہو، ایران والا بارڈر ہو، پھر پاکستان کو ڈپلوائے کرنا پڑے گا.